السلام علیکم جماعت دہم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے سورۃ احزاب اور اس کی آیات نمبر 41 تا 52۔ ان آیات کے موضوعات ہیں: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منصب کا تعین کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درج ذیل جلیل القدر خطابات سے نوازا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثال نبی تخلیق کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال اوصاف حمیدہ سے بھی نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وصف با کمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند، سب سے عرفہ والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کو بڑے محبت بھرے انداز سے خطاب فرماتا ہے اور ان کے بعد ان جلیل القدر خطابات کا ذکر کرتا ہے۔ وہ خطابات درج ذیل ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خطابات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ داعین الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا۔ اب اللہ کی طرف بلانے والا کیسے، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ کی طرف بلانے والا یعنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا۔ کسی کو اپنا عقیدہ چھوڑ کر نیا عقیدہ اپنانے کی دعوت دینا بہت ہی کٹھن اور دشوار ہے۔ پھر مکہ کے مشرک جو صدیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، وہ صدیوں سے اپنے باطل عقیدے پر جمے تھے، انہیں ہلانا اور بھی مشکل کام تھا، مگر یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حوصلہ تھا کہ گالیاں کھائیں، پتھر سہے، ہر قسم کی صعوبتیں برداشت کیں، مگر اس انداز سے تبلیغ دین فرمائی کہ پتھر لوگ اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا کہا گیا یا بلانے والا۔ دوسرا ہے انا ارسلناک شاہدن، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر بھیجا۔ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے شاہدن، یہ لفظ استعمال ہوا شاہدن، شاہد کا مطلب ہے گواہ، اور گواہ کے لیے ضروری ہے کہ جس واقعے کی وہ گواہی دے رہا ہے وہاں موجود بھی ہو اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی۔ تو شہادت وہ ہوتی ہے کہ انسان وہاں موجود بھی ہو اور اسے دیکھے بھی، خواہ آنکھوں کی بینائی سے یا بصیرت کے نور سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی تمام صفات کمالیہ پر۔ جب قیامت کے روز سابقہ امتیں اپنے انبیاء کی دعوت کا انکار کریں گی کہ نہ ان کے پاس کوئی نبی آیا، نہ کسی نے ان کو دعوت توحید دی اور نہ کسی نے انہیں گناہوں سے روکا، تو اس وقت بھرے مجمع میں اللہ تعالیٰ کا یہ رسول انبیاء کی صداقت کی گواہی دے گا کہ اے اللہ العالمین، تیرے نبیوں نے تیرے بندوں کو تیرے احکام پہنچائے اور اپنے فرائض منصبی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی۔ پھر ہے تیسری جو ہے مبشرن۔ مبشرن کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری سنانے والا، یعنی خوشخبری دینے والا۔ جو اس دین پر ایمان لائے گا، ان کے ارشاد پر عمل کرے گا، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان اور اہل اطاعت کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور اہل محبت کو دیدار کی۔ مبشرہ کا مفہوم ہے ایمان اور ایمان صالح، اجر و ثواب اور اچھے انجام کی بشارت۔ پھر آ جاتا ہے چوتھا نذیرن۔ نذیرن کا مطلب ہے ڈرانے والا، کفر اور برے اعمال پر برے انجام سے ڈرانے والا اور دوزخ سے ڈرانے والا۔ نذیر کا معنی کسی شخص اور نافرمانی کے نتائج سے بروقت آگاہ کرنے والا، انتباہ کرنے والا، ڈرانے والا۔ ڈرانے والے کا مقصد یہ تھا کہ انسان عذاب الہی سے ڈر کر برائیاں چھوڑ دے اور نیکی کا راستہ اختیار کرے اور دوزخ کا ایندھن بننے سے بچ جائے۔ پھر آخری یہ جو ہے سراجن منیرن، یعنی آفتاب روشن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، میں نے آپ کو سراجن منیرن بنا کر بھیجا۔ اب یہ جو دو لفظ ہیں نا، سراجن اور منیرن، کہ ان دو لفظوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر جن انعامات اور لطائف کی بارش کی، ان کی وسعتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آفتاب بھی عالم تاب، روشن، اور اتنا روشن کہ دوسروں کو بھی روشن کر دینے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان فیض ترجمان سے تو دائی تھے اور اپنے قلب مبارک اور قلب منور کی وجہ سے سراج منیر تھے،
اہل ایمان اس آفتاب کے رنگوں میں رنگے جاتے ہیں اور اس کے انوار سے درخشاں و تاباں ہوتے ہیں۔ آسمانی آفتاب تو صرف ایک طرح آفتاب ہے کہ روشنی پھیلاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو طرح آفتاب ہیں، ایک تو نور ایمان سے باطل کی تاریکیوں کو دور کیا، دوسرے رخ انور سے دلوں کو تسکین پہنچائی اور نگاہ محبت سے فیوز و برکات کی شعائیں پھیلائیں۔ پھر آ جاتے ہیں اس کے آیات کے جو دوسرا ہے وہ ہے طلاق کا خاص حکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے اور پھر انہیں تم طلاق دے دو اور اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ نہ لگاؤ، کہ اس سے ظاہر ہے کہ طلاق کا یہ خاص حکم ایسی عورتوں کے لیے ہے جن سے نکاح تو ہو گیا مگر خاوند نے قریب جائے بغیر اس سے طلاق دے دی۔ ایسی عورت کو اصطلاح میں غیر مدخولہ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں غیر مدخولہ۔ اب اس کی عدت کیا ہے؟ اچھا عدت جو ہوتی ہے نا وہ اس مدت کو کہتے ہیں جس کے دوران کوئی متعلقہ نکاح نہیں کر سکتی۔ تو ہر عورت کے لیے عدت کی جو مدت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ اچھا جو غیر مدخولہ ہے اس کے لیے عدت کی کوئی نہیں، اب اس ادھر سے اسے طلاق کوئی دوسرا وہ نکاح کر سکتی ہے، یعنی جو اپنے جس کا میاں اس کے پاس نہیں آیا تو اس کو طلاق کوئی ادھر وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ شریعت کا حکم پھر ہے جی غیر مدخولہ کے مہر کی شرائط، کہ اگر مہر مقرر ہو چکا تو خاوند کی نصف رقم ادا کرے یا متعلقہ اسے معاف کر دے۔ اگر مہر مؤجل ہے تو بیوی اسے مہر کی نصف رقم واپس کر دے یا خاوند اسے معاف کر دے، اور اگر مہر مقرر نہیں ہے اور نہ ہی ادا کیا ہے تو طلاق دینے والا متاع دے۔ متاع کا مطلب ہے کچھ نقد رقم یا قیمتی اشیاء۔ پھر ہے کہ اور جب بھی طلاق ہو جائے تو ان کو اچھے طریقے سے رخصت کریں، نہ کہ ان کو بہتان تراشی کریں اور ذلیل و رسوا کر کے ان کو رخصت کریں، نہ ہی ان کو عزت نفس کو مجروح کیا جائے، بلکہ الزام تراشی کے بغیر اور خاموشی اختیار کی جائے، اور یہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ پھر آ جاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکاح کے خصوصی قواعد و ضوابط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کہا ہے کہ جو نبی ہے وہ ایک عام آدمی کی طرح نہیں ہوتا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے سردار ہیں، اس لحاظ سے ان کا درجہ اور مرتبہ تو عام انسانوں سے بہت ہی اعلیٰ و ارفع ہے، اس لیے عام انسانوں سے ان کے حقوق بھی اعلیٰ و برتر ہیں۔ پھر دوسرا ہے کہ مہر ادا کر کے جتنی بھی بیویاں رکھ لیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال ہیں۔ یہ دراصل ان لوگوں کے لیے، یہ دیکھیں یہ دوسرا جو ہے یہ دراصل ان لوگوں کے اعتراض کا جواب ہے جو اسلام کہتے ہیں کہ اسلام میں تو 4 بیویاں جائز ہیں، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں بیوی کیسے کر لی؟ اس اعتراض کی بنیاد یہ تھی کہ حضرت زینب سے نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیویاں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں۔ حضرت زینب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں بیوی تھیں۔ اس پر کفار و منافقین نے اعتراض کرنا شروع کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر سب کے منہ بند کر دیے۔ پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ لونڈیاں جو ملکیت میں آئیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ لونڈیاں جو ملکیت میں آئیں، اس اجازت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی قریظہ کے سپاہیوں میں سے حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بنی المستلق کے سبایا میں سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ خیبر کے سبایا میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مکوکہ سے مصر کی بھیجی ہوئی حضرت ماریہ قبطیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے مخصوص فرمایا۔ پہلی 3 کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا، اور حضرت ماریہ کا آزاد کر کے نکاح ثابت ہے۔ پھر ہے مہاجر، چچا زاد، پھوپھی زاد اور خالہ زاد لڑکیوں سے شادی کی اجازت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والی چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد اور خالہ زاد لڑکیوں میں سے جس کے ساتھ آپ پسند کریں نکاح کی اجازت دی گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئی ہوں، خواہ آگے پیچھے آئی ہوں، شرط صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنا ہے۔ پھر ہے وہ مومن عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دے۔ جو بھی مومن عورت مہر کے بغیر اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کر لے۔ پھر ہے بیویوں کے مساوی سلوک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی نہ تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی تمام بیویوں کے ساتھ مساوی سلوک کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیا، آپ پر کوئی پابندی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے تمام بیویوں کے ساتھ مساوی سلوک کیا۔ جو آخری ہے وہ یہ بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی بھی مومن کو
کسی بھی مومن کو آپ